پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عدالتوں کی بات کو نہیں مان رہا، عدالتوں کے آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر ہم کیا ری ایکٹ کریں؟ اب ہم ایک ری ایکشن وہ ہے جو سویلائزیشن کے زمرے میں یا ایک سویلائزڈ سٹیزن کے زمرے میں نہیں آتا، اور وہ یہ ہے کہ ہم مکے کے مقابلے پہ مکہ مارنا شروع کر دیں، ہم تھپڑ کے مقابلے کے اوپر ہم بندوق اٹھا لیں ہاتھ میں. پھر یہ طالبان کی سوچ ہے، یہ ملیٹنٹس کی سوچ ہے، یہ ایکسٹریمسٹس کی سوچ ہے. ہم یہ تو نہیں کریں گے. یہ ملک ہمارا ہے میرا بھائی، ہمارے باپ دادا کے خون اور ہماری نسلوں کا خون ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کی کریشن کے وقت بھی 47 میں اور ابھی بھی لیٹلی میرا فادر 2013 کے اندر شہید کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے میں کوئی ایسا کام جذبات میں کر لوں؟ I will not do that. But yes, ہمیں جو قانونی فورمز اویلیبل ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹری فورمز اویلیبل ہیں، اس کے اوپر اس کا پورا رسپانس آئے گا، اور آپ تسلی رکھیں آئے گا انشاءاللہ. یہ پارلیمنٹری جو فورم ہے اس کے اوپر کتنی سزا مل سکتی ہے، کس حد تک آپ؟ میں ابھی کچھ نہیں کہتا، مجھے سارا پتہ جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. آپ کو حراست میں لیے جانا کیا سمجھ میں آتا ہے، کیوں وہ انہوں نے حراست میں لیا آپ نے؟ پتہ نہیں یار، میں اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اگر آج ملاقات ہو جاتی تو شاید اتنی بڑی نیوز نہ ہوتی. ہم نے حراست میں لے کے ہمیں تو پولیٹیکل مائلیج دی آپ نے. پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر وہ ہمیشہ حراست کو انجوائے کرتا ہے، اس کے ساتھ حراست کے ساتھ اس کا جو پولیٹیکل ویٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کس اللہ کے بندے نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ حرکت کر گزریں، اور اس میں بندے دیکھیں نا، بندوں کو، افراد کو چھوڑیں. آپ جن لوگوں کے پاس جو پورٹ فولیوز ہیں، آپ نے تو پوری پارلیمنٹ ہی کمال کر لی نا، کڈنیپ کر لی آج بیسیکلی کر لی. خان صاحب فائنل کا تو نہیں دینے والے تھے؟ دیر میں بھی یہ چانس، سیریس چانس، یس. ہم سوچ رہے تھے کہ چونکہ ابھی ڈیٹس بھی ہیں تو شاید بالکل آخری دن ہے، اس کے بعد اگلی ملاقات اگلے ہفتے میں ہوگی، تو شاید خان صاحب آج ڈیٹس دے دیں. یہ تو خان صاحب ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ گرفتاری تو چلو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ عوامی نمائندوں کو جس طرح گرفتاری کے طریقہ کار ہے، اس پر تو اعتراض ہونا چاہیے کہ کس طرح تذلیل کی کوشش کی جاتی ہے، ایک تذلیل کی جس طرح کا. سر آپ وہاں پر تھے، آپ کے سامنے ہم نے تو کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی. ہم نے تو یہ کہا کہ اگر 3 بجے تک آپ ملاقات نہیں کرنے دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جس طرح گاڑیوں سے گھسیٹ کے نکالا گیا، میں تو خیر، مجھے تو جب پہلے بندے نے آ کے پکڑا اور دوسرے نے دھکا دیا تو میں نے اسے کہا کہ یار میں تیرے ساتھ جا رہا ہوں، میری پہلی گرفتاری نہیں ہے، میری یہ کوئی چھٹی گرفتاری ہے، بٹ ڈونٹ انسلٹ می، میں اسے ٹالریٹ نہیں کروں گا. سو اس کی مہربانی ہے. خیر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ اندر لے گیا، لیکن یہ بیسیکلی انسلٹ نہ آج میری ہوئی ہے، نہ عمر ایوب کی ہوئی ہے، نہ اسد کیسر کی ہوئی ہے، نہ شبلی فراز کی ہوئی ہے، نہ عاد احمد بشر کی ہوئی ہے. انسلٹ اس پارلیمنٹ کی ہوئی ہے، انسلٹ پاکستان کے سب سے سپریم ادارے کی ہوئی ہے. انسلٹ جو ہے، اب اس کو سوچنے والے اگر سوچیں اور اب وہ دعا کریں کہ اگر ریئیکشنری ٹائم آ گیا اور ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تو کیا ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟ صاحب لاسٹ یہ بتائیے گا کہ اگر انہوں نے یہ سلوک کیا ہے عوامی نمائندوں کے ساتھ، یقینی طور پر ان کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہوگی، کیونکہ حکومت تو اتنی کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے 10 سال کے لیے پلان بنا لیے، جس کو ایکسٹینشن دینی تھی وہ دے دی ہے، آئینی بینچ بنانا تھا بنا لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کانفیڈنس کے تحت یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ سر سعودی عرب میں کیا ادھر لڈو دینے کے گئے ہیں؟ جتنا کانفیڈنس ہے ہمیں بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، جتنی کالی پڑی ہوئی ہے اس کے محرکات ہمارے سامنے بھی ہیں. اب ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سارا کانفیڈنس ویسے تو کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں. یہ صرف بیسیکلی ان کا حکومت بعض اوقات اس وجہ پر خوش ہو جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہو گئے اور وہ درمیان میں سے اپنا سودا بیچتے رہتے ہیں. لیکن اس مرتبہ سودا نہیں بکے گا، رگڑا نکلا تو پورا ہی نکلے گا اور ساروں کا نکلے گا. صاحب آپ روک تو نہیں سکے، پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا گیا، ابھی تو پٹیالہ جیل آپ گئے ہوئے تھے تو نارمل ہی تھا وہاں پہ، ان کے گھروں میں جا گئے، آپ کو گھروں میں گئے ہوئے تھے، وہیں سے گرفتار کر دیا. تو سر وہاں سے گرفتار کر لیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں کیا کرتا، مجھے بتائیں، میں اپنی گاڑی میں سے گن نکال کے فائرنگ شروع کر دیتا. میں نے گرفتار ہی ہونا تھا نا، تو میں گرفتار ہو گیا، ود گریز میں اندر گیا ہوں، میں جا کے ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں. جب اٹھا رہے تھے میں نے ان سے کہا نا بھائی آپ ڈالو ہمیں، جس پرچے میں اندر لے کے آئے ہو آپ نے اب سے بھیجا میں رکھا ہے. میں قانونی آئینی میرے میں اور ایک ان سویلائزڈ بندے میں وہ فرق تو ہونا چاہیے نا، جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا، جو آئین کو نہیں مانتا، ہم نے اس فرق کو تو مینٹین کرنا ہے. لیکن جو ہمارا رسپانس ہے آ لینے دیں، انشاءاللہ آپ کو پوری تسلی ہوگی. عامر رضا صاحب تھوڑا سا لیٹ آیا، بس یہ بتا دیجیے گا کہ جب آپ کو گرفتار کر لیا کہا کہ آپ کو اندر لے جا کے کیا ڈیمانڈ کرتے رہے، کیا کہا کہ کیوں گرفتار؟ نہیں سر، پانی پونی بھجوایا گیا جو کہ ہم نے اسٹرانگلی ریفیوز کر کے واپس بھجوا دیا کہ ہم نہ پانی پئیں گے نہ کھانا کھائیں گے. آپ بس کارروائی مکمل کریں، ہمیں جہاں جہاں پہ لے جانا ہے یا جو آپ کے پاس آرڈرز ہیں آپ ہمیں وہاں پہ شفٹ کریں.
एंड वी आर मूविंग। घर बता दिया था आपने? हाँ, हमारे पास एक फ़ोन अंदर है था, वो 10 मिनट रहा। घर तो नहीं बताया, लेकिन पार्टी के तमाम लोगों को बता दिया, सब ने बता दिया। अब हमारे कुछ साथियों को मेडिकेशन रिक्वायर्ड थी, वो गाड़ी में से मेडिसिन मंगवाई, और हमने तो अपनी गाड़ियाँ बेच दी थी। अगर आपने फुटेज देखी हो तो उसके अंदर एक गाड़ी जो है वो उमर अयूब साहब की, जो उन्होंने अंदर बंद कर दी थी, हम उस गाड़ी पे बैठ के निकले हैं। तो हमने तो अपनी गाड़ियां भी वापस भिजवा दी थी ना, हमारी ख्वाहिश भी नहीं थी को बाहर आने की। चले, आप कहते हैं जेल के अंदर जाने नहीं देते, आज तो आपको खुद लेके चले गए ना अंदर। उस वक्त से डरें जैसे ऐसे ही हम किसी को लेके जाएंगे। थैंक यू सर। कि हमने कोई वहां पे कोई जलसा किया है या हमने कोई एग्रेशन की है। हम तो खामोशी से गए, हमने कहा कि भाई हमें आप बता दें आपने छोड़ना है या नहीं छोड़ना, अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें ना खान साहब से मिलने दिया और ना हमें जाने दिया, और उल्टा हमें घसीटा, हमें मैन हैंडल किया, हमारे गाड़ियों को वो किया, ले गए, अंदर ले गए, झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ। बड़ा दुख हुआ मैंने जहन से गुजरा कि ये किस किस्म का मुल्क बन गया है, जहां पे कि जो अपोजिशन, जो कि डेमोक्रेसी का एक मेन सुतून होता है, उसके लीडरान की इस तरह से बेइज्जती करना, इस तरीके से उनको मैन हैंडल करना, और बगैर किसी वजह के। ये भी नहीं है, हम तो भाई अदालत के हुक्म से गए थे, नहीं किया उन्होंने, हम वापस जा रहे थे, हमें गाड़ियों से निकाला। अब आप मुझे ये बताएं कि जब दुनिया में ये खबर चली होगी कि जो लीडर ऑफ द अपर हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द अपर हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोअर हाउस, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी, एक्स स्पीकर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पंजाब, तो ये किस किस्म का मुल्क बन गया है। एंड अनप्रोवोक्ड, या तो हो कि कोई चीज हुई हो जिसके नतीजे में ये चीज हुई हो। हम तो बड़े पीसफुली पुरअमन तरीके से कानून की वो को फॉलो करते हुए हम जो है तो गए। जब वो नहीं दिया गया, जब अफसोस इस बात का है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वही कानून के वायलेटर्स बन जाएं, तो फिर ये मुल्क में तो ये एनार्की होगी। मुल्क में फिर एक आम आदमी क्यों कानून को फॉलो करे? इसलिए कि जब वो देखेंगे कि ये तो ऊपर से नीचे तक जो है तो कानून की ना कोई रिस्पेक्ट है, ना उसकी कोई वक़्त है, ना जजेस के अहकामात की कोई वो है, तो फिर ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन यहाँ पे टूरिज्म के लिए आएगा? कौन पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करेगा? ये सारी चीजें होती हैं जो मिलके आपके मुल्क का तशख़्ख़ुस बनाती हैं। और अगर उसको आपके अपने ही लोग पैमाल कर रहे हो, शहबाज शरीफ जो है तो कोई एक जिनीवा में बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, मुल्क में आग लगी हुई है, लोगों का जीना दोबर हो गया है, और ऊपर से इस तरह की फस्तायत। मेरा ख्याल है कि ये इनके आखिरी दिन है, और ये आखिरी दिन अब गिनती शुरू हो चुकी है। जिस तरह के हरकतों पे, हथकंडों पे ये उतर आए हैं, उससे ये नहीं लगता कि इनकी कोई ज्यादा न तो कोई कंट्रोल है, और न लगता है कि इनको कोई हाथ में कुछ ऐसी वो है सिचुएशन है जिसमें कि ये इसको कंट्रोल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।